بیٹھے رہیں گے۔ درود شریف کے حوالے سے ایک بات پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھی گئی کہ درود شریف پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ علماء بیٹھے، مشائخ بیٹھے، واصف علی واصف سے سوال کیا گیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ تو واصف علی واصف کہتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے۔ کتنی؟ ایک شرط ہے۔ پوچھا گیا وہ کون سی شرط؟ تو واصف علی واصف کہتے ہیں درود پڑھنے والے اور جس نبی پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے، تب درود پڑھنا چاہیے، ورنہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ 200 سال پہلے جو کٹک بھدرک دھام نگر کے علاقے میں آ کے چلے گئے، ان کے نام سے کوئی خط بھیجنا چاہیں گے آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ خط وہیں بھیجیں گے جہاں جواب ملنے کی امید ہو۔ تو درود بھی صاحب درود کی موجودگی میں پڑھنا چاہیے۔ تو سوال کرنے والے نے کہا کہ ہم درود نہ پڑھیں۔ کہا کیوں؟ کہا ہم تو حضور کے زمانے میں نہیں تھے، حضور تو 1400-1500 سال پہلے مکے میں آئے، مدینے میں آرام کر رہے ہیں۔ واصف علی واصف کہتے ہیں یہ سچ ہے، تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن حضور تو تیرے زمانے میں ہے، حضور تو تیرے زمانے میں ہے۔ اس نے کہا یہ زمانہ حضور کا ہے، ثبوت کیا ہے؟ تو واصف علی واصف کہتے ہیں وقت پر چاند نکلتا ہے، وقت پر سورج نکلتا ہے، اللہ نے زمین کا بیلنس قائم کر رکھا ہے، بغیر کسی پلر کے اللہ نے آسمان کو روک رکھا ہے۔ اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے روک رکھا ہے، اور حضور کائنات کی تخلیق کا، کائنات کی ڈیلیوری کا سبب ہے، ورنہ ہٹ جائیں اگر رسول خدا درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے۔ صوفی صاحب قبلہ سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفی صاحب کہتے ہیں وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے۔ پوچھا گیا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفی صاحب کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر صوفی صاحب کہتے ہیں ایسے ہی درود پڑھنا چاہیے، یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں لکھنؤ کے قریب کا ہوں، ہمارے ہاں ہنگاموں پر پابندی ہے، اور بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنے پر بینڈ ہے، بہت زیادہ چیخنے چلانے پر پولیس کے آ جانے کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ وہاں باتیں جیسے اسکول میں ایک ٹیچر کرتا ہے، ہمارے شہر میں یہی انداز ہے بات کرنے کا۔ میں سرکار مجاہد ملت کے دیار میں آیا ہوں، سرفراز بھائی کی دعوت محبت میرے آنکھوں پر سینکڑوں دعوتیں اڑیسہ کی آتی رہیں، بنگال کی، میں نے کبھی ایکسپٹ نہیں کیا۔ وجہ یہی ہے کہ میری گفتگو بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہوتی ہے، لوگوں کو تماشا دیکھنے کا شوق ہے، تو صدا اس وقت جو میری ہے وہ صدا بصہرا ثابت ہوتی ہے۔ آ گیا ہوں تو اب حضور مجاہد ملت کے فیضان کے حوالے ہیں، اور ایسا نہیں کہ آپ تقریر سنیں گے تو میں جلدی آؤں گا، نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو آپ کا شہر مبارک ہو۔ ایک غوث پاک کی محبت میں نے ان کے سینے میں، ان کے دوستوں کے سینے میں دیکھی تو سر کے بل آ گیا، ورنہ حقیقت بات ہے کہ میں بہت کم نکل پاتا ہوں۔ مجھے بغداد شریف سے آئے ہوئے اب 1.5 مہینہ ہو رہا ہے، 1 مہینے سے کم وقت ہے پھر مجھے بغداد شریف جانے میں۔ حقیقت ہے کہ زیادہ تر وقت جلسوں میں یا بغداد شریف میں میرا گزرتا ہے۔ میں آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھا ہوں، علماء کرام جو میرے بھائی اشرف بھائی کی نظامت اور یہ شعر و ادب کے حوالے سے جو خطبہ کرام موجود ہیں، اللہ سب کے پیروں کا ہمیں غسالہ عطا فرمائے۔ میں کوئی کھیل کود نہیں کر سکتا، اگر کوئی سمید پر بیٹھا ہو تو جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہ کہنا میدان محشر میں کہ مجھے حضور کی سیرت کا کوئی پہلو کسی نے بتایا، یہ سب بہانے بازیاں نہیں چلے گی میدان محشر۔ ایک گزارش ہے، اگر زحمت نہ ہو تو میں کمیٹی والوں سے اجازت لے کر تھوڑی سی کرسیاں لے کر آپ لوگ آگے آ جائیں۔ میں اپنے بڑوں سے گزارش کروں گا تھوڑا سا آگے آ جائیں،
بیٹھ جائیں، تھوڑی سی محبت آپ دکھا دیں میرے سامنے. اور جو مائک کی آواز ہے اس کا ایکو بند کریں بھائی جان، اس کا ایکو بالکل بند کر دیں میرے حساب سے. ایکو اس کا آخری پوائنٹ پہ کر دیں. اس کے اندر جتنی جھناہٹ باقی رہے گی ایکو اس کے اندر ہونے کا احساس رہے گا. ایکو بند کر دیں. ٹھیک ہے، بالکل بند کر دیا. بہت بہت شکریہ. اب اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیجیے آپ، اب اس کی آواز بڑھا دیجیے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بس اب بہت دور تک آواز مت جانے دیجیے گا. ہاتھ جوڑتا ہوں آپ سے، اتنا اچھا مائک ہے. میں کمرے میں تھا تو مولانا خوشتر بھائی کی اور قاری صاحب کی، ابو طالب بھائی کی اور سراج بھائی کی نعتیں اور میرے اشرف بھائی کی نظامتیں. کاش میں بھی نظامت کرتا ہوتا تو آپ کی نظامت کے بہت شعر پڑھتا. خیر میں گفتگو کرتا ہوں. مجھے صوفی صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ تم سے بھی میدان محشر میں اللہ سوال کرے گا. راتوں کو 10 گھنٹے بیٹھ کر کے حضور کی محفلوں کو قہقہوں میں تبدیل کرتے ہو، تم سے یہ قوم میدان محشر میں حساب مانگے گی. ڈر گیا. پھر غوث پاک کی بارگاہ سے بولنے کی بھیک مانگی. بڑے پیر کے دربار کے کتوں کے جھونٹے میسر آئے اور آپ لوگوں کے قدموں کے نیچے بیٹھ کے تھوڑی سی بات کرنے لگا. درود شریف کے حوالے سے پہلے ایک بات سماعت کر لیں. ٹھیک ہے، بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ. ہاں، آپ کا احسان مانوں گا انشاءاللہ. آپ یاد آئیں گے مجھے ہر محفلوں میں، اور کسی محفل میں یاد آئیں چاہے نہ یاد آئیں، اسی انداز میں بیٹھے رہیں گے تو بغداد شریف میں ضرور یاد آئیں گے. میری دعا ہے کہ اللہ سب کو حضور غوث پاک کے روضے کی حاضری کا شرف عطا فرما دے. اور خوشتر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے میرے محسنین علماء کرام ہیں سب بیٹھے ہوئے ہیں. اس مائک کی آواز یہ اسی کیمپس میں رکھیے گا بھائی، بہت دور نہ جانے دیجیے گا. ٹھیک ہے، سنیں. کیونکہ حضور غوث پاک کے شہزادے ہیں سید شباہت میاں، 3 سال پہلے یہاں پر آئے تھے. ایک مرتبہ بات کرتے کرتے بولے تھے کہ راتوں کو مدینہ شریف میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے. مدینہ شریف میں ان سے عمر فاروق اعظم نے پوچھا تھا، میرے بھائی مدینہ شریف میں ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ تو سرکار صدیق اکبر نے کہا تھا، میں چپلیں اس لیے نہیں پہنتا کہ میرے چپل اور جوتے کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے. کہا یہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو رو کے بولے مجھے یہ بات آمینہ کے لال نے بتائی. یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے. ہم تو خود سونا چاہتے ہیں 2 کلومیٹر دور تک آوازیں پہنچا کے کسی غریب، کسی مریض اور کسی ایسی عورت جس کے بچے اس کی گود میں تڑپتے ہیں بیمار، اور ہماری چیخ پکار پر وہ بچے گود سے گر جاتے ہیں، انہیں رلاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اسی کیمپس میں میری آواز پہنچے. درود شریف کے حوالے سے پہلے ایک بات سن لیں اور وعدہ کریں انشاءاللہ کہ درود پڑھیں گے. کاغذی بات مت کیجیے گا. 25 سال کے بعد دوسرے جلسے میں جائیے گا. ہر سال جلسوں میں نہ جایا کریں، لیکن ایک جلسے میں جو کوئی پیغام ملے تو اسے یاد کر لیا کریں. ٹھیک ہے، اسی کو ہر دن عمل کریں گے تو ہر دن جلسوں میں رہنے کا ثواب ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ حضور کی مجلس میں درود کی بات ہوئی. ایک غریب انسان جو کپڑا بیچتا تھا، اس کا کام تھا کپڑے کا گٹھر سر پہ رکھتا اور وہ گلی گلی کوچے کوچے قریہ قریہ گاؤں گاؤں دیہات دیہات وہ کپڑا بیچنے جاتا تھا. اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرے بتا دوں، اس کی عادت تھی جب وہ گھر سے نکلتا تھا تو درود پڑھتے ہوئے نکلتا تھا. جب کوئی پوچھتا کہ بھائی کیا بیچتے ہو تو پہلے درود پڑھتا تھا پھر قیمتیں بتاتا. پیسوں کا لین دین ہوتا تو درود پڑھ کر کے وہ پیسوں کے لین دین کے آواگمن کرتا، اور جب واپس آتا تو درود پڑھتے ہوئے واپس آتا. جب سونے کا وقت آتا تو بستر پہ حضور کو یاد کرتا تھا. سونے کے بعد وضو کر کے پھر حضور کو یاد کرتا تھا. اگر دل کہے تو تڑپیں. ایک دن وہ اپنی جھوپڑی میں سو رہا تھا. وہ کہتا ہے درود پڑھ کے جیسے میں سویا خواب میں حضور تشریف لائے. اچھا صرف مجھے اتنا بتا دیں، حضور آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ ہے ذرا اونچی بولے آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضور آپ کی آواز کو سنتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، جو یہ کہتا ہے حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، ان بے وقوفوں سے کہہ دو تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں. حضور کیا کیا نہیں جانتے. سبحان اللہ. میرا امام کہتا ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. آپ اسی عقیدے پر تو بیٹھے ہیں کہ ہم کو حضرت دیکھیں کہ نہ دیکھیں، ہم کو اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں.
اسی دیکھنے کی لالچ میں آپ نے 100 روپے کا پٹرول اور ڈیزل خرچ کیا ہے، رات کے اندھیرے میں سر کے بل حضور کی مجلس میں باوضو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تمہارا یہاں پر بیٹھنا تمہارے ماں باپ کی مغفرت کا سامان بنا دے۔ وہ عاشق کہتا ہے کہ جیسے خواب میں حضور میرے سامنے تشریف لائے، اب تک تو بغیر دیکھے درود پڑھتا تھا، اب دیکھ کر کے پڑھنے لگا۔ بولیں، اب تو حضور کا چہرہ میرے سامنے تھا، میں درود پڑھنے لگا۔ حضور پر درود پڑھنے لگا تو حضور نے کیا کہا؟ جس کا دل کرے مچلے گا۔ حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور بڑھا کر کے اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا۔ میرے آقا فرماتے، اے میرے عاشق، میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پہ درود پڑھا کرتا ہے۔ اللہ رونے لگا۔ اس نے کہا نا 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 حضور، میرے ہونٹ گندے ہیں، میرے ہونٹ ناکارہ، یہ اسی اشعار کے ہونٹ ہیں، میرے ہونٹوں پر فحش باتیں ہیں، گالیاں ہیں، اس پر دنیاوی غلبہ ہے۔ نا نا حضور، میرے ہونٹوں کو نہ چومے، آپ کے ہونٹ بڑے کافوری ہیں، بڑے پیارے ہیں، بڑے نوری ہیں۔ انہی ہونٹوں کے بارے میں میرے امام نے کہا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ حضور فرماتے نہیں نہیں، میں تیری ان ہونٹوں کو چوموں گا۔ وہ کہتا ہے حضور مجھے یوں پکڑ کے اپنی طرف کھینچتے رہے اور میں کانپتا رہا۔ مجھے لگا کہ اب بس 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 حضور میرے ہونٹوں کا بوسہ دے ہی لیں گے، تو میں نے اپنا چہرہ گھما لیا۔ جیسے میں نے اپنا چہرہ گھما لیا، حضور کے دونوں ہونٹ میرے گال پہ چپک گئے۔ جیسے گال پہ چپک گئے، ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ جب ٹھنڈک محسوس ہوئی تو وہ کہتا ہے میری آنکھ کھل گئی۔ حضور تشریف لے جا چکے تھے، حضور چلے گئے تھے، لیکن میری جھونپڑی مہک رہی تھی، میرا گھر خوشبودار تھا، میرے کپڑے مہک رہے تھے، میں نے شکر کے سجدے ادا کیے۔ اور جیسے گھر سے میں باہر نکلا نا، جیسے گھر سے میں باہر نکلا، میرے محلے کے لوگوں نے مجھے دوڑا کے پکڑا، بولے ابے ٹھہرنا ٹھہرنا۔ میں رک گیا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے عجیب غریب انسان، تیرے گھر میں روٹیاں نہیں کھانے کو، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، رہنے کے لیے قاعدے کا گھر نہیں ہے، اتنا قیمتی عطر تو نے کہاں سے لگا لیا؟ اگر دل کہے تو زور سے بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اتنا قیمتی عطر تو نے کہاں سے لگا لیا؟ اس نے کہا میں نے کوئی عطر نہیں لگایا۔ بولے پھر جو خوشبو تیرے بدن سے آ رہی ہے، تڑپیں۔ وہ کہتا ہے خدا کی قسم جو خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے، میرے بدن کی نہیں، حضور کے بدن کی خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے۔ کہا یہ نعمت تجھے کیسے مل گئی؟ کہتا ہے کہ درود پڑھنے کی وجہ سے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے پڑھیں گے۔ سونے سے پہلے حضور کو یاد کیا کرو، موبائل تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیا کرو۔ وہ درویش الہ آباد کا رو کے کہتا ہے بیوی، بیٹی، بہو اور بیٹوں کے کمرے سے رات کے 1، 2، 3 بجے تک گانے بجانوں کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ بچے 10 سال کے پب جی کے کھیل رہے ہیں، پورے محلے میں آوارگی عام، مسجدیں سونی پڑی ہیں، امام اور مؤذن کے علاوہ تیسرا کوئی نمازی مسجد میں نہیں ہے۔ رات کے 2 بجے تک ہر گھر سے گانے بجانے کی آواز۔ باپ نے مسجد میں دعائیں مانگی ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اور گھر میں اس قسم کی آوارگی کا عالم ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں، بچوں کے، بیٹی کے، بہو کے ہاتھوں میں موبائل یوں۔ صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ انگلیاں جب تھک جاتی ہیں تو موبائل گر جاتا ہے، جب موبائل گر جاتا ہے تو لیڈ کانوں میں لگی رہتی ہے، ہم سو جاتے ہیں۔ لیکن صوفی صاحب رو کے بولے ہم تو سو جاتے ہیں، لیکن رات بھر مدینے والے آقا مدینے میں میرے درود کا انتظار کرتے رہے۔ صاحب وعدہ کرو 10 مرتبے ہی صحیح حضور پر درود پڑھ کے سوئیں گے انشاءاللہ، باوضو گھر سے نکلیں گے، باوضو گھر سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ چھوٹے سے کاروبار کرنے کے لیے سائیکل پہ، ٹیمپو پہ، بگی پہ، کار پہ، بس پہ، بائک پر آپ سفر کریں گے انشاءاللہ، وضو بنا کے نکلیے گا اور حضور پر درود پڑھتے ہوئے جائیے گا۔ جن گلی کوچوں سے نکلیں گے آپ، گھر کے در و دیوار پیڑ پتوں کے سائے سے گزریں گے، آواز آئے گی اللہ کا شکر ہے کہ میرے سائے سے حضور پر درود پڑھنے والا گزرا ہے۔ حالات ملک کے اچھے نہیں ہیں، وجہ کی ہم اچھے نہیں ہیں، ہماری سوچ اچھی نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف بڑے ادب اور احترام کے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی
سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نور کا محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک۔ بہت سارے موضوع ہیں میرے بھائیوں نے بات کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن ایک بہت آسان گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں 5-7 منٹ تک، مگر آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ ایک شادی کے کارڈ پر ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، ان نکاح من سنتی، لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کیا کہیں گے اس کو بولنے سے پہلے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور نے کہا، کیا کہا؟ ان نکاح من سنتی۔ اس کے معنی ہوتے ہیں نکاح میری سنت ہے۔ کیا معنی ہوتے ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے پھر سے بولیں، کیا معنی ہوتے ہیں؟ جو آپ نے 10 روپے 20 روپے 300 شادی کے کارڈ پہ لکھوا رکھا ہے ان نکاح من سنتی، اس کے معنی کیا ہوئے؟ اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو بتائیں کیا معنی ہوئے؟ نکاح میری سنت ہے۔ حضور فرماتے ہیں نکاح، اس کے بعد فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ کیا مطلب؟ جس نے اس سسٹم کے خلاف قدم اٹھایا، جو میرے اصول سے انحراف کیا، جس کو میرے سنت سے دوریاں اختیار کرنے کا شوق پیدا ہوا، میرے آقا فرماتے ہیں فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ مطلب میں اس کا ضامن، اس کا ذمہ دار نہیں۔ نچوڑ یہ کیا مطلب؟ جو لوگ شادیوں میں اپنے عقیدے نہیں دیکھتے، شادیوں میں اعتقاد کو ترجیح نہیں دیتے، شادیوں میں مذہب کو ترجیح نہیں دیتے، کسی کے ہاں کہیں بھی دل لگ گیا شادیاں کر لیتے ہیں، حضور نے الٹیمیٹم دے دیا، میں اس کے لیے ضامن، اس کا ضامن ذمہ دار نہیں۔ یورپ میں لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ رشتے کر رہی ہیں، یورپ میں لنڈن میں لڑکے لڑکوں کے ساتھ رشتے کر رہے ہیں، اپلیکیشن ہائی کورٹ میں دے رہے ہیں، سپریم کورٹ میں، اور آرڈر قانون بن رہا ہے۔ میرے آقا نے ان کو الٹیمیٹم دے دیا، فلیس منی، یہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ آپ کو پوچھنا چاہیے مجھ سے کہ حضور نے کہا یہ نکاح میری سنت ہے، تو حضور کی سنت کسے کہتے ہیں؟ ابھی 50% لوگوں کو یہ نہیں پتا مولانا اشرف بھائی کہ سنت کسے کہتے ہیں۔ سنت کے نام پر مچلتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ میں آسان بتا دوں، سنت کے معنی طریقہ کے ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گاؤں کا یہی طریقہ ہے، ہمارے شہر کا یہی طریقہ ہے، ہمارے ہاں جلسے ہونے کے یہی آداب، یہی اصول، یہی نشانیاں، یہی علامت، یہی شعار ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی کو حضور کی سنت کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ نکاح میری سنت ہے، اونچی بولے، نکاح میری سنت ہے۔ اگر بیٹھے رہیں گے تو آپ کو لگے گا یار اس قسم کی گفتگو تو کبھی ہوئی نہیں ہے، کیا ایسی بھی گفتگو جلسوں میں ہوگی؟ کیا ایسا تو نہیں محسوس ہوگا کہ ہمارا وقت برباد ہو رہا ہے؟ لیکن آپ کو شاید رات میں کہیں کسی لمحے احساس ہو کہ کبھی 10-20 سال میں اس قسم کی گفتگو بھی ہو جائے، تاکہ وہ بچے جو اردو زبان سے دور ہیں، جو نعروں اور چیخ و پکار کی دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو تھوڑی سی باتیں یاد ہو جائیں۔ انشاءاللہ بولے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ریکارڈ ہو رہی باتیں، ورنہ میں بتاتا کہ میری گفتگو اسلام کے حوالے سے ہوئی تو غیروں کے دلوں میں اسلام کا چراغ کیسے روشن ہوا۔ ابھی ریکارڈنگ ہو رہی اس لیے باتیں مناسب نہیں، ہندوستان کے حالات اچھے نہیں، لیکن دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کی قدم کی وجہ سے محبتیں قائم فرمائیں۔ حضور کا فرمان ہے کہ نکاح یہ میری سنت ہے، تو حضور کی سنت کیسے ہوئی؟ حضور نے کون سا طریقہ اپنایا تھا شادی میں؟ حضور کی فرسٹ میرج کیسے ہوئی؟ حضور کی فرسٹ وائف کون سی تھی؟ حضور کی شادی کس موقع پر ہوئی؟ حضور کی شادی کا بیس کیا تھا؟ کیا حضور نے دولت دیکھ کر کے شادی کی؟ کیا حضور نے حسن دیکھا تھا؟ کیا حضور نے لمبی لمبی زلفوں پہ اپنے دل دے دیے تھے؟ نا 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 نا، بیٹھے آپ، آج یہی ٹاپک ہے جو پردہ اٹھائے گا اور ان 5 10 سال کے بچوں کو حضور کی سنت کا فیض نور بن کر کے بانٹے گا انشاءاللہ۔ ادھر آپ نے اپنے ماں باپ کے نام پہ سبحان اللہ کہہ دیں، کوئی ہنگامہ نہیں، بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ۔ مجھے آپ کو میرا دل بڑا خوش ہے اب آپ کی محبت دیکھ کر کے، اور ایسے بیٹھے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک شادی نہیں ہوگی، حضور یہ اعلان نہیں کریں گے۔ جب حضور کی خود شادی ہوگی تو حضور کہیں گے نکاح یہ میرا طریقہ ہے۔ حضور کی شادی کب ہوئی؟ سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پردادا کے ابو کا نام ہے عبد مناف، ان کی شادی مکہ شریف میں ہوئی۔ ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس بیٹے کا نام رکھا گیا حضرت جناب ہاشم۔ عبد مناف کے بیٹے ہیں جناب ہاشم، یہ حضور کے پردادا ہیں۔ یہ جب جوان ہوئے تو ان کی شادی مدینہ شریف میں ہوئی۔ جس خاندان میں ہوئی اس خاندان کو خاندان بنو نجار کہا جاتا ہے۔
اسی خاندان کی لڑکیوں نے حضور کے تیسری مرتبہ مدینہ شریف میں انٹری کرتے وقت ایک روایت کے مطابق کلثوم بنت حارث انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی لکھی ہوئی نعت کو دف بجا بجا کے پڑھ کے حضور کا ویلکم کیا تھا، جس نعت کو سن کے فرشتے ہی نہیں جھومے، اللہ کے رسول بھی جھوم رہے تھے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ اسی نعت کو جس خاندان کی لڑکیوں نے پڑھا تھا، اسی خاندان کو خاندان بنو نجار کہا جاتا ہے۔ حضور کے سگے پردادا جناب ہاشم کی شادی اسی خاندان میں ہوئی۔ اگر کہو تو بتا دوں کہ اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا حضرت سلمہ۔ اگر کوئی پوچھے صاحبو حضور کی پردادی کا نام کیا تھا تو کیا بتائیں گے؟ بولیں حضرت، اونچی بولے، اور پردادا کا نام حضرت ہاشم۔ جب یہ دونوں میاں بیوی اکٹھا ہوئے، دونوں روحوں کا اتصال ہوا، تو اس گھر میں حضور کے دادا حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے، جن کا ٹائٹل تھا شیبہ۔ ان کی آل کو آل شیبہ کہا جاتا ہے، ان کی آل کو آل شیبہ کہا جاتا ہے۔ چائے پلا دیں، پیچھے سے علماء کرام کو پلانا تو ممبر شریف پر پلا دیں، جو بہتر لگے۔ ضیاء الدین بھائی جو بہتر لگے آپ دیکھ لیں، میری وجہ سے پریشان نہ ہو۔ میں اپنا آپ سب کے میرے لیے بڑی بات ہے، علماء کرام کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں۔ حضور کے دادا عبد المطلب پیدا ہوئے، اور جب عبد المطلب مکہ شریف میں بڑے ہو رہے تھے تو اس وقت مکہ شریف میں ایک لڑکی تھی، اس کا نام سن کے دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، جس سے ان کی شادی ہوئی، اس کا نام تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذرا اس نام پر بولیں فاطمہ حضور کی دادی کا بھی نام ہے۔ دیکھنا کون کب سبحان اللہ کہتا ہے۔ فاطمہ حضور کی دادی کا بھی نام ہے، فاطمہ حضور کی چچی کا بھی نام ہے، فاطمہ حضور کی بیٹی کا بھی نام ہے، فاطمہ حضور کی نواسی کا بھی نام ہے، فاطمہ حضور کی نواسی کی بیٹی کا بھی نام ہے، فاطمہ حضور کے لاڈلے کے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے۔ اللہ اس نام کی برکتیں عطا فرمائے۔ حضور کے دادا کا نام عبد المطلب اور حضور کی دادی کا نام حضرت فاطمہ۔ جب یہ دونوں میاں بیوی اکٹھا ہوئے تو ان کے گھر میں ایک شہزادہ پیدا ہوا، جس کو حضور کے ابو حضرت عبداللہ کہا جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھائیں آپ لوگ، ہاتھ اٹھائیں۔ ایک بات یاد رکھ لیں، کوئی پوچھے حضور کے ابو کا نام ہے تو کیا بتائیں گے؟ حضرت عبداللہ، اونچی بولے حضرت عبداللہ۔ اب آپ حضرات کے ماں باپ کی مغفرت کے لیے ایک نام لیتا ہوں۔ جب حضور کے ابو مکہ شریف میں پیدا ہو رہے تھے، انہی دنوں مکہ شریف میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت وہب، ان کی بیوی کا نام تھا مخدومہ برہ۔ یہ دونوں میاں بیوی اکٹھا ہوئے تو ان کے گھر میں ایک چاند جیسی بیٹی پیدا ہوئی۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اسی شہزادی کو دنیا بی بی آمینہ